کلپ نمبر 721۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 سے لے کر 81 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ ترجمہ: اور اے حبیب یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے۔ وقل، اور یوں عرض کرو۔ اس آیت میں ایک دعا سکھائی گئی ہے اور اس کے بہت سے مطالب و معانی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ میرا داخل ہونا اور نکلنا پسندیدہ طریقے سے کر دے، جہاں بھی میں داخل ہوں اور جہاں سے بھی میں باہر آؤں، خواہ وہ کوئی مکان ہو یا منصب ہو یا کام۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے قبر میں اپنی رضا اور طہارت کے ساتھ داخل کر اور قبر سے اٹھاتے وقت عزت و کرامت کے ساتھ باہر لا۔ بعض مفسرین نے کہا اس کے معنی یہ ہے کہ مجھے اپنی طاعت و بندگی میں صدق کے ساتھ داخل کر اور اپنی نافرمانی کے کاموں سے صدق کے ساتھ خارج فرما دے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ میں پسندیدہ داخلہ عنایت کر اور مکہ مکرمہ سے میرا نکلنا صدق کے ساتھ کر کہ اس سے میرا دل غمگین نہ ہو۔ مگر یہ آخری توجیہ اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے کہ جبکہ یہ آیت مدنی نہ ہو بلکہ مکی ہو۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے وہ قوت عطا فرما جس سے میں تیرے دشمنوں پر غالب ہو جاؤں، اور مجھے وہ حجت دے جس سے میں ہر مخالف پر فتح پاؤں، اور وہ واضح و نمایاں غلبہ جس سے میں تیرے دین کو تقویت دوں۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے دین کو غالب کرنے اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ترجمہ: اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، یعنی اسلام آیا اور کفر مٹ گیا۔ اور خلاصہ یہ کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو نور آیا اور اندھیرا گیا، اسلام آیا اور کفر گیا، قرآن آیا اور شیطان گیا، خیر آئی اور شر گیا، ہدایت آئی اور گمراہی گئی، مگر یہ سب کچھ اس دولہ کے دم قدم سے ہوا جس کے دم کی یہ ساری بہار ہے۔ سب کچھ وہی لائے، ان پر درود اور سلام ہو۔ ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا اگر وہ نہ ہو عالم نہیں۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ ارشاد فرمایا بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، کیونکہ اگرچہ باطل کو کسی وقت میں قوت و غلبہ حاصل ہو بھی جاتا ہے مگر اس کو پائیداری حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کا انجام بربادی و خواری ہی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے دن جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مشرکین نے کعبہ مقدسہ کے گرد 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، جن کے قدموں کو ابلیس نے مشرکوں کے لیے لوہے اور رانگ سے جوڑ کر مضبوط کر دیا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت پڑھ کر اس لکڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے جاتے تھے وہ گرتا جاتا تھا۔